الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک آزاد ملک اور ایک آزاد ریاست جب مسلمانوں کو نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی، ایک ملک کی آزادی، ایک وطن کی آزادی جب یہ اہل اسلام کو نصیب ہو تو یہ ایک عظیم الشان اللہ کا انعام ہوتا ہے. اور اسی نعمت کے حصول کی خاطر بر صغیر کے مسلمانوں نے 10 لاکھ آدمیوں کی قربانی دی. جس دن یہ مسلمانوں کو اس نعمت کا اعلان ہو رہا تھا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی. گویا کہ چند دنوں کے بعد اس ملک کی عمر 78 سال ہونے کو ہے. اٹھہتر سال اس ملک کی آزادی کے ہونے کو ہیں، اور اس آزادی کی خاطر مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی. جو آزادی کے بعد مختلف اخبارات میں رپورٹس آئیں اس میں 10 لاکھ آدمیوں کی قربانی اور 75,000 ماں بہن بیٹیوں کی ناموس اور عزت کی قربانی. پھر جا کر یہ ملک آزاد ہوا. شخصی طور پہ فرد کے لحاظ سے ایک مسلمان کے پاس جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، فرد کے لحاظ سے، شخصی لحاظ سے جو ایک مسلمان کے پاس اللہ کی طرف سے میری سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان اور اسلام ہے. اسی طرح پھر صحت ہے. کہتے ہیں نا صحت 1000 نعمت ہے. اگر یہ صحت نہ ہو تو آدمی ہزاروں نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ان سے فائدہ اٹھانا، ان سے لطف اندوز ہونا، اس سے نفع اٹھانا، محروم ہو جاتا ہے. تو مسلمان بحیثیت فرد کے اور شخصیت کے اسے جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ نعمت ایمان اور اسلام ہے. بڑی نعمت. سونے کے پہاڑ بھی مل جائیں
تو وہ بھی اس نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. پھر میں عرض کر رہا ہوں عافیت اور صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. لیکن قومی لحاظ سے جو مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک آزاد ملک کی نعمت ہے. قومی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے مسلمان قوم کے لیے ایک بڑی نعمت ایک آزاد خطے کا ملنا. یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اور یہ نعمت حقیقت میں ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے تھی. مسلمانوں کے پاس جب ایک آزاد ملک آتا ہے تو وہ محض آزاد ملک مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس آزاد ملک کے ذریعے ایک آدمی اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد پورا کرتا ہے. اپنی زندگی کے جو مقصد ہے اس کے لیے اسے آسانی ہوتی ہے. اس لیے جب اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب مسلمانوں کو کوئی اسلامی ایک آزاد خطہ ملتا ہے تو اس کا آئین اور اس کا دستور اور اس کی زندگی کی خد و خال اور اس ریاست کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم انہیں زمین پہ اقتدار دیتے ہیں، مسلمانوں کو حکومت دیتے ہیں اور انہیں ایک آزاد ملک ملتا ہے، تو پھر یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور اس آزاد خطے میں جو اللہ نے انہیں ایک نعمت دی ہے وہاں نیکیوں کو فروغ ملتا ہے. اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی اسے حوصلہ افزائی ملتی ہے. اللہ تعالی کے احکامات زندہ ہوتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کی بالادستی ہوتی ہے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اس آزاد خطے میں برائیوں کا سدباب ہوتا ہے، برائیوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، برائیوں کے راستے روکے جاتے ہیں، منکرات مٹائے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو آزاد خطہ ملتا ہے اس کا آئین بتایا. مسلمانوں کے عروج اور زوال کا خلاصہ، مسلمانوں کے عروج اور زوال کا خلاصہ کہ مسلمان کب عروج پاتے ہیں اور کب مسلمان زوال پذیر ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب اللہ انہیں کوئی آزاد ملک دے اور اس آزاد ملک کو وسیلہ بنائیں اللہ کے عادلانہ نظام کی نفاذ کا، تو اللہ اس قوم کو عروج دے دیتے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت دے دیا کرتے. وہ قوم دنیا کے اندر ایک عزت مند قوم کہلاتی ہے. اس قوم کا زوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آزاد ریاست تو دے، اسلامی ملک کی شکل میں ایک آزاد ریاست تو ملے، لیکن وہ ملک نجی طور پر بھی، ذاتی زندگی کے اندر بھی، قومی زندگی کے اندر بھی اسلام کے عادلانہ نظام سے محروم ہو جائے. پھر اللہ تعالی
وہ جو آزاد ملک کی نعمت ملی ہے اسے چھین لیتے، یا اس آزاد ملک کی جو برکتیں ہیں، امن، سلامتی، اطمینان، آرام، راحت، باہمی اتفاق، قوم کی وحدت، وہ قوم آزادی کی ان نعمتوں سے، آزادی کی ان برکات سے محروم ہو جاتی۔ اگر آج ہم دیکھیں اپنے اس پیارے وطن کو جس کے لیے ہم آزادی مناتے ہیں، قرآن کی اس آیت میں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی ہے بڑے امن والی تھی، امن، مطمئنہ، اور وہاں کے باشندوں کے دلوں کے اندر بھی بڑا اطمینان، کوئی خوف نہیں، باہر سے کسی دشمن کا خوف ڈر بھی نہیں، اور اندر بھی بے خوفی، اور اندر بھی اطمینان اور سکون۔ وہاں کے رہنے والے بڑے امن اور اطمینان سے رہ رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، معاشی طور پر بھی بڑے خوشحال تھی، کسی چیز کی تنگی نہیں تھی، اور ویسے بھی اللہ نے اس خطے کو تو خزانوں سے بھرا ہوا تھا، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے اس ملک کے سمندروں میں خزانے رکھے، پہاڑوں میں خزانے رکھے، زمین میں خزانے رکھے، اس کے موسم ایسے بنائے، ایسی زرخیز زمین دی، کانت آمینہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے خوشحالی، خوشحالی کے اسباب۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہاں کے رہنے والوں نے ذاتی زندگی میں جو اللہ کا بڑا انعام تھا، اسلام، اس کی ناقدری کی۔ قومی سطح پہ جو اللہ نے ایک آزاد ملک دیا تھا، اور جس کا مقصد تھا کہ ایک اللہ کا عادلانہ نظام، اللہ کا قانون رحمت، اس کا نفاذ ہو، قدر نہیں کی اس آزادی کی، اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ میاں پھر کیا سزا ملی؟ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے انہیں معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا۔ کیا ملک تھا جس کی زمین اللہ نے اتنی سرخیز بنائی تھی کہ 2-3 بر اعظموں کی غذا کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ ایسی زرخیز زمین تھی۔ آج اس ملک کا ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسی بے رحم اور مسلمان دشمن قوتوں کی مقروض بنے ہیں جنہیں اس قوم پر بالکل رحم نہیں آتا، اور روز بروز اس قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے داخلی معاملات کو اپنے ایوانوں میں ڈسکس کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے، آپ کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے اپنے وفود بھیجتے ہیں
اپنے صحافی بھیجتے ہیں جو ان کے مخبر بھی ہوتے ہیں اور آپ کی کمزوریوں کو ان کے سامنے نشاندہی بھی کرتے ہیں. اور ہم اتنے پستی میں چلے گئے کہ اگر ہم ان کی حکموں کی تعمیل میں ذرا بھی کوتاہی کریں تو دھمکیاں دیتے، خوفزدہ کرتے، پروپیگنڈا کرتے، ڈراتے ہیں. تو میرے عزیزو، اللہ نے آزاد ملک دیا تھا، لیکن آج اس کی آزادی خطرات کا شکار ہو رہی. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. اسلام کا ایک احتسابی قانون ہے، اس سے ہمارا ملک محروم ہے. اسلام کا ایک احتسابی قانون، اسلام احتساب کرتا ہے، اس کا ایک قانون ہے. آج ہمارا ملک اس احتسابی قانون سے محروم ہے تو کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں کرپشن نہیں، جہاں رشوت نہیں. ٹیکس بڑھ رہے اور عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے، لیکن خزانے بھرے نہیں جا رہے، پھر بھی خالی. کتنے بھی ٹیکس بڑھا لیں خزانہ پھر بھی خالی رہے گا جب تک کہ اسلام کا وہ احتسابی قانون، سزا اور جزا کا قانون نافذ نہیں ہوگا. ابھی بھی مسلمان قومی سطح پہ انہیں اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ اور اسلام کے اس قانون کا نفاذ ہو جائے، سزا اور جزا کا، تو آپ کے ملک سے کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے، رشوت بھی ختم ہو سکتی ہے. اور وہ دولت جو اعلانیہ طور پہ یا خفیہ طور پہ باہر کے بینکوں میں پڑی ہے وہ واپس آ جائے اور ملک سے عیش و عشرت کے جو اخراجات ہیں وہ ختم ہو جائیں تو قومی خزانہ پھر بھر سکتا ہے. قومی خزانہ پھر بھر سکتا ہے. اور ہم جو یہ مقروض ہیں اس سے نجات مل سکتی ہے. لیکن بدقسمتی ہے، نہ تو قوم کو اسلامی اور سیاسی شعور ہے، نہ تو اسلامی اور سیاسی شعور قوم کے پاس ہے، اور نہ ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں اس ملک سے واقعی خیر خواہی ہے. یہ ایک عذاب سے کم نہیں، یہ ایک مصیبت سے کم نہیں ہے، یہ ایک آزمائش سے کم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعمالکم اموالکم. جب قوموں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں تو ان کے حکمران بھی بد سے بدتر آتے. جب افراد کی زندگیاں انفرادی سطح پہ خراب ہو جاتی ہیں تو ان کے برسر اقتدار طبقہ جن کے پاس ان کے قومی امور ہوتے ہیں وہ بد سے بدتر آتے. اعمالکم اموالکم. تو ناشکری کی سزا فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع. معاشی مسائل، اور صرف اتنا نہیں، والخوف. جب نعمتوں کی ناشکری ہوئی اور اس آزادی کی قدر نہیں کی جو اللہ نے دی تھی تاکہ یہاں کے رہنے والے مسلمان
آزادی کے ساتھ اپنی نسلوں کی اسلام کے مطابق تربیت اور تعلیم دلا سکیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کا بول بالا ہو، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے سزا دی، خوف میں مبتلا کر دی۔ امن نایاب ہوتا جا رہا، امن۔ آپ کے ملک کے کتنے حصے ایسے ہیں ہاں جہاں کے رہنے والوں کو کچھ نہیں پتا کل ان کا گھر یہ محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، باہر جانے والا بچہ واپس آئے گا یا نہیں جائے گا، میرا بازار کا یہ کاروبار جاری رہ سکے گا یا نہیں سکے گا، مزدوری کرنے والا واپس گھر پہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ امن و امان ختم ہو گئی، سلامتی ختم ہو گئی، ہر طرف خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، ملک کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیسے لوگ مسلط ہونے والے ہیں۔ لباس الجوع والخوف، خوف کا ماحول۔ بما کانوا یصنعون، اللہ کریم کہہ رہے یہ جو آپ کو معاشی تنگی اور امن سے محرومی اور زندگیاں اطمینان سے خالی ہوئیں، یہ ایسا ہی نہیں ہوا، جو بویا ہے آج تم اس کو کاٹ رہے ہو۔ تو اس ملک کی آزادی ہو رہی تھی، جب اس ملک کی آزادی ہو رہی تھی تو یہ قوم تھی اور اس میں وحدت تھی، وحدت تھی اور یہ قوم تھی اور ایک وحدت والی قوم تھی، ایک تھی، اور اس ایک پنے کی برکت سے اللہ نے یہ ملک آزاد دیا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج تو عصبیت کے اژدہے ہیں جو اس ملک کو ڈس رہے ہیں، جو اس ملک کی بنیادوں کو کھا جا رہے ہیں، عصبیت کے اژدہے مسلط ہو رہے ہیں۔ ایک طرف اقتدار کی رساکشی جو روز بروز اس قوم میں نفرت کو اور گہرا کر رہی، دوسری طرف لسانیت، عصبیت، رنگ نسل، صوبائیت، یہ اژدہے ہیں، اور تیسری طرف اللہ حفاظت فرمائے فرقواریت، فرقوں کی بنیاد پر تقسیم اور اس میں نفرت، تینوں اژدہے، ایک طرف اقتدار کی رساکشی جس نے اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کر دیا، استحکام ہی نہیں، کئی سال گزر گئے، دہائیاں گزر رہی ہے، اقتدار کے رساکشی چلتی ہے اور نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں اپنے جماعتی اغراض کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے۔ اور دوسری طرف میں عرض کر رہا ہوں، نفرتیں عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، صوبائیت کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، یہ بھی گہری ہوتی چلی جاتی، اور تفرقہ کی زندگی، وہ جو ایک قوم میں وحدت تھی، اتفاق تھا اور جو اتحاد تھا، اگر اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر اس قوم کا اسلامی بنیادوں پر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا تو آج یہ مضبوط، اس کی وحدت اور اتفاق اور مضبوط ہوتا۔ جب یہ اس ملک بنا تھا اس وقت کے جو اکابر علماء موجود تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بھی دن رات محنت کی،
تو ملک بننے کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو اس کے سامنے ایک تعلیمی نظام رکھا. اس میں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے. ایک نظام تعلیم رکھا 10ویں کلاس تک، اور اس نظام تعلیم میں یہ تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ اس تعلیمی نظام سے گزر کے جائے گا. میٹرک تک. اور اس میں بنیادی دینی اور دنیاوی ضروریات موجود تھے کہ ہر بچہ اسے یہ بھی شعور ہو کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی شعور ہو کہ میں پاکستانی ہوں، اس کے دل میں اسلام کی بھی عظمت ہو اور اس کے دل میں اپنے ملک سے بھی محبت اور اپنے ملک سے بھی وفا ہو، اور اس کی بنیادی اخلاقیات جو ایک اچھے شہری کے ہوتے ہیں اس نصاب میں یہ ضروریات بھی پوری تھی. میٹرک کے بعد کوئی آدمی عالم بننا چاہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی کسی اور شعبے میں چل جائے تو اس کے لیے پھر اس کے آگے ادارے. لیکن میٹرک تک پاکستان کا ہر بچہ، ہر صوبے کا، شہری اور دیہاتی، مرد اور عورت، امیر اور غریب ایک نصاب سے ہو کے جائے تاکہ اس قوم کے اندر وحدت باقی رہے، اسلامی لحاظ سے بھی اور وطن کے لحاظ سے بھی. یہ خدا پرست بھی رہے اور ملک دوست بھی رہے. یہ خدا، اس کے اندر اللہ تعالی کی عبادت اور پرستش کا جذبہ بھی رہے اور اپنے ملک سے سچی وفا اور دوستی کا جذبہ بھی اس میں باقی رہے. وہ نظام تعلیم اکابر علماء نے دیا تھا. لیکن وہ نصاب تعلیم، وہ ضابطے، وہ دفتروں کے فائلوں کے نظر ہی ہو گئے. بدقسمتی ہے. اور جس نظام سے اب اس قوم کو نظام تعلیم سے گزارا جا رہا ہے اس میں تو وحدت کی جراثیم ہی، وحدت کے سارے اصول ہی ختم کیے جا رہے ہیں. اور یہ سازش ہے کہ یہ ملک، اس کی بقا، اس کا وجود، اس کے لیے جو پیچھے ایک نظام تعلیم اور تربیت ہوتا ہے، اس استحکام سے اس ملک کی بنیادوں کو محروم کیا جائے. تو میرے عزیزو، آزادی تو ایک بڑی نعمت ہے، اس کے لیے بھی مسلمانوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. اللہ نے نعمتوں سے بھرا ملک بھی دیا ہے، خزانوں سے بھرا یہ ملک دیا ہے. لیکن احتساب اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا واقعی ہم نے اس ملک کی قدر کی ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، یہ نعمت دی تھی، کیا ہماری اولادوں کو اس کا شعور بھی ہے؟ دیکھا جائے تو اس ملک کی آزادی کی جو فرائض اور ذمہ داریاں تھیں اس میں سب نے قصور کیا. حکمرانوں نے بھی قصور کیا ہے، حکمرانوں نے بھی قصور کیا ہے کہ وہ عادلانہ نظام سے اس ملک کو محروم رکھا. لیکن ہر شعبہ زندگی نے اپنی اپنی جگہ پر اس قصور میں شریک ہے. کیا ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پہ کی؟ کیا انہوں نے اس ملک کی آزادی سے یہ فائدہ اٹھایا؟ کیا تاجر اور صنعت کار انہوں نے اس ملک کے مفادات کو پہلے سامنے رکھا یا خود غرضی سے کام لیا یا مفاد پرستی سے کام لیا؟ کسی ملک کی آزادی کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے
کہ جب اس قوم کے اندر خود غرضی پیدا ہو جائے کہ میرے اغراض میرے مفادات پورے ہو جائے، ملک پر کچھ بھی گزر جائے تو ملک تو پھر کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو، مسلمان تو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اپنے ملک سے وفا کرتا ہے. مسلمان ہمیشہ ملک دوست ہوتا ہے، اپنے ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسے اپنے ملک سے وفا ہوتی ہے. اور پھر ملک بھی پاکستان جیسا، جس کے لیے مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے مبارک مہینے میں یہ دیا، مبارک رات میں دیا. لیکن مسلمانوں کو آج اس کا شعور کتنا ہے کہ اس آزادی سے جو ہم نے فائدہ اٹھانا تھا، آیا اٹھایا بھی ہے یا نہیں؟ ایک المی ہے. اور اس کی نحوست یہ ہے کہ جب اس نعمت کی نقدری کی تو آج ہم آزادی کی برکات سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک بڑے طبقہ جو مہنگے اسکولوں میں اور مہنگے اداروں میں پڑھتے ہیں، ان کا تو یہ شعور بن چکا ہے، احساس بن چکا ہے کہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں. وہ تو اس لحاظ سے سوچتے ہیں پاکستان رہنے کی جگہ نہیں. اور جنہیں اللہ نے دولت دی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا، وہ بھی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے. یہ تو سوچتی نہیں ہے کہ جو تم نے کمایا ہے اسی ملک سے تو کمایا ہے. جو کچھ تم بنے ہو اسی ملک نے تمہیں دیا ہے. لیکن اس نقطۂ نظر سے کون سوچتا ہے کہ اللہ نے آج جو تمہیں مقام دیا ہے، حیثیت دی ہے، اس ملک کی وجہ سے تو ہے. پھر وہ خیال کرتا ہے کہ اگر میرے صحیح ہونے سے کیا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پورے ملک کو صحیح کرنے کے مکلف نہیں ہیں. ہم تو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں، جتنی میں قدرت میری ہے، اس میں کمی نہ کروں. مجھ سے تو یہ بات پرس ہوگی کہ جتنا میں ٹھیک کر سکتا تھا، جتنا مجھے اختیار تھا، جتنی مجھے قدرت تھی، آیا اتنی میں نے کوشش کی ہے؟ میں تو اس ملک میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نتیجے کا مکلف بنایا ہی نہیں، محنت کا ذمہ دار بنایا. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ محنت کی ذمہ داری بھی اتنی ڈالی کہ جتنی تجھے قدرت ہے. بعض فرص بھی اسی کے بارے میں ہو کہ جتنی قدرت ہے تم اس کے ذمہ دار ہو، تم اپنی سے کوشش کرو، نتیجے کے تم ذمہ دار بھی نہیں ہو. تو میرے عزیزو، اس ملک کا بھی اور اس آزادی کا بھی ہم پہ حق ہے، ہم پہ حق ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے مفادات کو، اپنے اغراض کو صرف سامنے نہ رکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس ملک کا تعمیر اور ترقی اور اس ملک کا استحکام کن چیزوں کے اندر ہے، اس نقطۂ نظر سے دیکھیں.
دیکھیے نا، آج ہم باہر کی دنیا سے قرض بھی لے رہے ہیں اور بدقسمتی سے اپنی زندگی کی ضروریات کی درآمداد بھی کر رہے ہیں، اور ہو گئے کتنے؟ 78 سال۔ محنت، ہنر، صلاحیتیں، یہ سب کچھ اس قوم میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جذبہ، وہ محنت، صحیح مقاصد کے لیے محنت کرنا، یہ شعور جاتا رہا ہے، شعور جاتا رہا۔ ورنہ اللہ نے اس ملک میں جو نعمتیں رکھی ہیں، دنیا کے 10 ملک ایسے خزانوں سے خالی ہیں، ایسے خزانوں سے خالی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے مقروض ملک ہونے کے باوجود بھی آج بھی یہاں زندگی کی ضروریات سستی ہے۔ اگر آپ سبزیاں دیکھیں، اناج دیکھیں، پھل دیکھیں، تو اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ دنیا میں تو قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ان ملک میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور آپ کے ملک میں اللہ نے یہ سارے خزانے رکھے۔ غریب بھی کھا رہا ہوتا ہے، امیر بھی کھا رہا ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ کھا رہے ہوتے، ہر حیثیت کے لوگ کھا رہے ہوتے۔ تو ایسا نہیں کہ اس ملک کی بنیادیں نہیں ہیں ترقی کرنے کی، ایسا نہیں کہ اس ملک کے استحکام کی بنیادیں نہیں ہیں، اس ملک میں سب کچھ ہے، لیکن بس اس قوم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ جب قومی طور پہ یہ احساس زندہ ہو جائے گا، یاد رکھیے کبھی بھی چند لوگ پورا ملک نہیں خراب کیا کرتے۔ اچھے لوگوں میں چند لوگ برے آ جائیں تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اچھے قوم میں جب چند برے آ جائیں تو قوم انہیں برداشت نہیں کیا کرتے، ان کا وہاں دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن جب پوری قوم کا مزاج بددیانتی کا ہو جائے، خیانت کا ہو جائے، ذاتی اغراض اور مفادات کا ہو جائے، تو پھر اس سے بڑے لوگ مسلط ہوتے، بد سے بدتر مسلط ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزوں جہاں ایمان اور اسلام کی شکل میں بڑی نعمت دی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت کی شکل میں بڑا انعام فرمایا ہے، وہاں قومی سطح پہ اللہ رب العزت نے آزاد ملک کی شکل میں بھی بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو جس طرح نعمت اسلام کا حق ہے، جس طرح عافیت اور صحت کی نعمت کی قدردانی ہے، ایسی ہی آزاد ملک کی شکل میں جو اللہ نے نعمت دی ہے، اس پہ بھی شکر ادا کیجئے، اس کی بھی قدر کیجئے، اس کی بھی قدر کیجئے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کہ ہم اس ملک کی حفاظت میں، ترقی میں، خوشحالی میں، تعمیر میں کہاں حصے دار بن سکتے، کہاں حصے دار بن سکتے۔ اور تمام وہ تحریکیں اور تمام وہ گروہ اور تمام وہ طبقات جو اس ملک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، یا مسلمانوں میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں، یا مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، یا مسلمانوں میں عصبیت پیدا کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے لیے دستے گریبان کرنے کے لیے برانگیختہ کرتے ہیں، یا بے دینی کو فروغ دے رہے ہیں، ہاں ہمیں ہمارا ان کا ساتھ رہو، ہم ان کے دستے بازو نہ بنیں، ہم ان کے معاون نہ ہوں، ہماری حمایت ان کے ساتھ نہ ہو۔
یہ بھی ملک دشمنی، یہ بھی ملک دشمنی ہے. تو اتنا شعور تو مسلمان کو ہونا چاہیے کہ کون بے دین ہے، کون عصبیت پھیلا رہا ہے، کون مسلمانوں میں نفرت پھیلا رہا ہے، کون اس ملک کے عوام کو، قوم کو تقسیم کر رہا ہے، کون صوبائیت کی بات کر رہا ہے، کون جسے کہیں کہ بے دینی کو فروغ دے رہا ہے. اتنا شعور تو ہو کہ آدمی ان سے بیزاری کا اعلان کرے، ان سے بیزار ہو، چاہے وہ میری زبان کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے صوبے کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے علاقے کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری جماعت کا ہی کیوں نہ ہو. اتنا شعور ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے عزیزو یہ نعمت دی ہے، اور ہم مسلمان ہر سال اس کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن یہ احتساب بھی کرنا چاہیے کہ آیا آزادی مکمل ہوئی، اور بحیثیت قوم کے ہم اس آزادی کی برکات سے فیض یاب ہوئے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلامی کے گڑھے کی طرف آہستہ آہستہ دھکیلے جا رہے. مقروض قوم، نفرتوں کا شکار قوم، عصبیت سے دوچار قوم، امن سے محروم قوم. کہ ایسا تو نہیں کہ ہم آزادی کی برکات سے بالکل ہی محروم ہو رہے ہیں. یہ اللہ نے مبارک خطہ دیا ہے. پھر یہ کہنا تو بالکل ہی درست نہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ ہم آزاد ہی نہ ہوتے. ہاں نہ نہ نہ، ابھی بھی اللہ رب العزت نے اس ملک میں جو خیریں رکھی ہیں نا، وہ ہندوستان کے مسلمان ان خیروں سے محروم ہیں. آپ دنیا میں جائیں، جہاں آپ کے ملک سے خیر و برکت ان ملکوں میں گئی ہے، ان سے پوچھئے کہ وطن عزیز پاکستان میں کتنی خیریں. افریقہ جائیے، آسٹریلیا جائیے، انگلینڈ جائیے، باہر کی دنیا میں جائیے، اور وہاں جو دین کی تبلیغ ہوئی، دین کے جو علوم وہاں پھیل رہے ہیں، تو ان کی نظریں پاکستان پر ہے کہ یہ ساری خیریں ہمیں پاکستان سے ملی. تو اللہ نے اس ملک میں ابھی بھی بہت خیریں رکھی ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ یہ آزادی مکمل نہیں، اس کی برکتیں مکمل نہیں ہوئی. اگر ہم غفلت میں رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیریں بھی، ان خیروں سے بھی ہم محروم نہ ہو جائیں. جو تھوڑی بہت اس کی برکتیں رہ گئیں، کہیں ہم اس سے بھی محروم نہ ہوں. اور اگر ہم نے شعور سے کام لیا اور اسلامی دانش سے کام لیا تو میرے عزیزو، ہم اس ملک کو پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا مرکز بنا سکتے. خیر و برکت کا، اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے، اس ملک میں یہ صلاحیت موجود ہے، اس ملک میں یہ طاقت موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کی قیادت کر سکے. اس میں یہ صلاحیت ہے. اللہ نے اس ایسی نعمتیں دے رکھی. تو اللہ نے یہ ملک دیا ہے، اس آزادی کی ہم قدر کرنے والے ہیں، آزادی کی قدر کرنے والے. آج بھی آپ اپنے گھروں کی زندگی میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے کاروبار میں اگر نجی طور پر اگر اسلام کے پابندی اختیار کریں تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں وہ تو کرے نا، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کیجئے نا.
آزاد خطے میں آپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج پہ کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر کا ماحول اسلامی نہج پہ بنا سکتے ہیں نا، اپنی دکان اپنی فیکٹری اور کارخانے کے اندر اسلام کے مطابق زندگی ڈھال سکتے ہیں نا، اپنی خوشی غمیوں میں اسلام کو زندہ کر سکتے ہیں نا. جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کیجیے نا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ آزادی بھی کہیں چھن نہ جائے، اس آزادی سے بھی کہیں ہم محروم نہ ہو جائے. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور اپنی خلوتوں میں اس ملک کے لیے دعائیں کیا کریں، کوشش بھی کریں، محنت بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس ملک کی استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں. اور کوئی بھی ایسا طرز عمل جو اس ملک کے استحکام میں، اس ملک کے امن میں، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے، اس سے ہم کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے بیزاری کا اعلان کریں کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں نعمت ایمان اور اسلام کی بھی قدر نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اللہ ہمیں عافیت اور صحت کی زندگی بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی بھی قدر نصیب فرمائے، اور اس ملک کو ہر قسم کے شرور سے اور فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. ہمیشہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. مولا کریم نعمتیں ملنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما، نیکی اور عبادت کے بعد ان سے محرومی سے محفوظ فرما. اے مولا گناہوں کی گندگیوں سے اور گناہوں کی نحوستوں سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما. ہمیں گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، آپس کے اتفاق کی، حسن ظن کی زندگی عطا فرما. بدگمانیوں سے محفوظ فرما، بچے بچیوں میں ہمیشہ راحت نصیب فرما. اے مولا کریم اولادوں میں ہمیشہ خوشیاں عطا فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. ٹوٹ پھوٹ سے، بدگمانیوں سے گھروں کو محفوظ فرما، نیکی اور تقوی سے آباد فرما، گناہوں سے اور ہر قسم کی نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم گھروں کے رشتوں میں
محبتیں عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے احسان اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کے جذبات نصیب فرما۔ ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین، ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، اور تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، اس ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یہاں جو دین دشمن، ملک دشمن ہیں، وطن عزیز کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو اس راستے میں رکاوٹ ہے ان سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یہاں ایمان اسلام کا بول بالا فرما، جو اس راستے میں رکاوٹ ہے اے اللہ ان سے ہمیں نجات نصیب فرما، ان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، مسلمانوں کو اسلامی وحدت عطا فرما، اسلامی اخوت عطا فرما، اسلامی بھائی چارہ عطا فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، وطنیت کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، دشمن کے مقابلے میں انہیں استقامت عطا فرما، باطل کی قوت کو اے اللہ ان کو بہم دست گریبان فرما، باطل کی شر سے اور ان کے کفر اور ظلم سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ غزہ کی سرزمین پر مولا کریم اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، اپنی مدد اور نصرت کی شکلیں اور واضح فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ان کے لیے آسانی کی شکلیں پیدا فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل سے ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، اسلامی غیرت کو زندہ فرما، مسلمانوں کے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے